جی آج کی میری ویڈیو ایک ڈیبیٹ ہے جو یہ مولانا صاحب مولانا عبدالمنان فاسق راسق تو نہیں لگتا، فاسق ضرور لگتا ہے، اور یہ اس مولانا صاحب کی ڈیبیٹ حضرت محمد کے ساتھ ہے۔ رسول عربی ہمارے مسلمان بہن بھائی جو ہیں ان کے پیارے نبی حضرت محمد کے ساتھ ان مولانا صاحب کی ڈیبیٹ ہے۔ میں اس ویڈیو میں آپ کو مولانا صاحب کا بیان بھی دکھاؤں گا اور پھر حضرت محمد کا فرمان بھی دکھاؤں گا، اور آپ فیصلہ کریں گے، میرے مسلمان بہن بھائی فیصلہ کریں گے کہ یہ ڈیبیٹ کون جیتا اور کون ہارا۔ میری نظر میں مولانا عبدالمنان نے اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارا ہے، ایک بیان جاری کر کے اپنے پاؤں پر ہتھوڑا مارا ہے، وہ بیان جاری کر کے، اور ایک انگلش کی ایڈیم ہے جس میں اپنے ہی پاؤں پر گولی مارنا یعنی اپنا ہی نقصان کرنا۔ تو آئیے پہلے مولانا عبدالمنان کا وہ بیان سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد حضرت محمد کا فرمان، اور آپ فیصلہ کریں گے۔ دنیا دی ایک بہت بڑی کافر جماعت ہے عیسائیاں دی، یہ کافر لوگ نے، اور کافراں انہاں عیسائیاں دا اج کوئی پتہ نہیں عالمی دن ہے۔ جی مولانا عبدالمنان نے کسی جماعت کا ذکر کیا اور اس جماعت کو کافر بیان کیا ہے۔ اب پتہ نہیں یہ انہوں نے کسی کو محبت میں کافر بیان کیا ہے یا کسی پر طنز کیا ہے یا کسی کا مذاق اڑایا ہے یا کسی کی توہین کی ہے، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے ابھی حضرت محمد کا فرمان سن کر۔ میں نے دیکھا ہے کہ اس بات کو مولانا عبدالمنان کی اس بات کو لے کے مسیحی جو ہیں وہ ڈیبیٹس کے چیلنج کرتے ہیں مولانا عبدالمنان کو۔ میرا اپنا پرسنل خیال یہ ہے کہ مولانا عبدالمنان کے اس بیان سے مسیحوں کا پرسنلی، خاص طور پر یہ لفظ جو اس نے استعمال کیا ہے کافر، اس کا مسیحیوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں ہے، تو اس بات پہ کوئی ڈیبیٹ بنتی نہیں ہے۔ بنتا کیا ہے کہ جب کوئی بھی مسلمان کسی مسیحی کو کافر کہتا ہے تو صرف اس کے جواب میں حضرت محمد کا ایک فرمان ہے، اور وہ فرمان صحیح البخاری میں ہے۔ وہ فرمان حضرت محمد کا صرف اس مسلمان کو دکھانے کی ضرورت ہے اور اسے یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ یہ بیان ہمیں سمجھا دے، اس بیان کا مطلب کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں بتا کہ کیا تو ہمیں کافر کہنا چاہتا ہے کہ نہیں۔ یاد رکھیں کہ صحیح البخاری کی بہت ساری جلدیں ہیں، لیکن جو ریفرنس میں آپ کو دینے لگا ہوں وہ والیومز یا جلدوں والی صحیح البخاری نہیں، بلکہ ایک ہی کمپائلڈ کی ہوئی موٹی جلد، ایک ہی جلد بغیر کسی والیوم کے ایک ہی کتاب ہے جس کا ریفرنس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، اور اس کا چیپٹر 28 ہے اور اس کی حدیث نمبر 1472 ہے۔ یہ عربی میں بھی آپ سکرین پر ساتھ دیکھ سکتے ہیں اور انگلش میں بھی۔ اس کا میں آپ کو ایسنس بتانے لگا ہوں کہ حضرت محمد کے پاس، یہ حضرت عائشہ سے روایت ہے، اور حضرت محمد کے کمپینین حسن بن ثابت وہ کہتے ہیں کہ میں کافروں کا مذاق اڑانا چاہتا ہوں، مشرکین کا مذاق اڑانا چاہتا ہوں، جیسے آج عبدالمنان، مولانا عبدالمنان راسق فاسق، وہ چاہتا ہے کافروں کا مذاق اڑانا۔ تو جب حضرت محمد کے زمانے میں صحابی نے حضرت محمد سے کہا کہ وہ مذاق اڑانا چاہتا ہے انفیڈلز کا، کافرز کا، المشرکین کا، تو حضرت محمد نے جواب کیا دیا؟ یہ بہت ضروری ہے، یہیں سے ہی آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا مولانا عبدالمنان کا بیان اچھا ہے، سچا ہے یا گستاخی ہے، اور وہ گستاخی کس کے لیے ہے، وہ مذاق، وہ طنز کس کے لیے ہے۔
حضرت محمد آگے سے اس صحابی کو کہتے ہیں کہ واٹ اباؤٹ دا فیکٹ، تو اس سچائی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اینڈ آئی ہیو کامن ڈسینٹ ود دیم، کہ میرا کافروں اور مشرکین کے ساتھ نسب نامہ، شجرہ نسب ایک ہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ حضرت محمد کے ماں باپ اور ان کے ماں باپ ایک ہی ہیں۔ تو کیا مولانا عبد المنان نے حضرت محمد، جو خود کو کافر بیان کر رہے ہیں، کافروں میں سے بیان کر رہے ہیں کہ میں ان کی نسب اور نسل میں سے اور شجرے میں سے ہوں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مولانا عبد المنان نے حضرت محمد کی گستاخی اور توہین کی ہے، یا ان کے ماں باپ کی گستاخی اور توہین کی ہے، کسی مسیحی کی نہیں کی، جبکہ اس کو روکنے کے لیے حضرت محمد نے اپنے زمانے میں کسی صحابی کو سمجھایا کہ نہ کرو ایسا، کیونکہ میں انہی میں سے ہوں، کافروں میں سے ہوں، المشرکین میں سے ہوں۔ عربی میں آپ سائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں لفظ المشرکین، جس کی انگلش ٹرانسلیشن انہوں نے انفیڈلز کی ہے۔ تو یہاں پر میرا مسیحی بہن بھائیوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ جب آپ کے لیے یہ اگر یہ اصطلاح یا لفظ استعمال کرتے ہیں کافر کا، تو یہ حدیث ان کو دکھائیں اور بڑے پیار سے انہیں کہیں کہ ہمیں یہ حدیث سمجھا دو۔ اور میرے مسلمان بھائیوں کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ فیصلہ کریں کہ مولانا عبد المنان کا بیان وہ سچا ہے یا حضرت محمد کا فرمان سچا ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا عبد المنان یہ ڈیبیٹ جیت گیا ہے، تو پھر میری اس ویڈیو کو شیئر کریں مسلمانوں کے ساتھ، اور یہ ریفرنس شیئر کریں مسلمانوں کے ساتھ، یہ بتا کے کہ حضرت محمد سے مولانا عبد المنان جیت گیا ہے ڈیبیٹ۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا عبد المنان ہار گیا ہے حضرت محمد کے سامنے، تو پھر اس کو آپ آج کے بعد مسلمانوں کی فہرست میں سے نکال دیں، اس کے نام کے ساتھ لکھا اور پڑھا جائے مولانا عبد المنان فاسق، قذاب، گستاخ، خوارج، دجال۔ نہیں تو اگر آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں تو دیکھ لیں حضرت محمد اور حضرت محمد کی فیملی آپ کے اگینسٹ ہے، تو پھر یہ سارے لقب آپ کے اوپر آ کر فٹ ہوتے ہیں۔ اور مسیحی بہن بھائیوں کے لیے آخر میں یہ کہوں گا کہ یاد رکھیں، اور دنیا بھی یہ جان لے کہ بائبل مقدس پہلا پطرس 2 باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت کے مطابق مسیحی قوم کون ہے، اسے یاد کر لیں، اسے حفظ کر لیں، اسے کہیں نوٹ کر لیں، اسے اپنے نالج میں اضافہ سمجھ لیں۔ لیکن تم میں ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو، جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ پہلے تم کوئی امت نہ تھے، مگر اب خدا کی امت ہو۔ تم پر رحمت نہ ہوئی تھی، مگر اب تم پر رحمت ہوئی۔